یعنی ایک عجیب عجیب احادیث ہیں حضور کی. میں تو کئی احادیث پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ایک دو حدیثوں پر اکتفا کر کے آپ سب کے شکریہ ادا کی اجازت لوں گا. یہاں تک حضور نے فرمایا ہے اپنے ایک صحابی حضرت ابو حوالہ ازدی سے آپ کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور عجیب انداز سے ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو حوالہ ازدی کے سر پر رکھا اور ہاتھ سر پر رکھ کر کے جملہ ارشاد فرمایا. اس کا ایک آخری حصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی اس حدیث کا، کہ جب تم دیکھنا کہ اسلامی خلافت مقدس سرزمین میں سمٹ گئی ہے تو تم یقین کر لینا کہ زلزلوں، آفتوں اور بڑی آزمائشوں کا وقت آ چکا ہے، اور اس دن قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہو جائے گی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے. کیا آج کل کے حالات اس کی مکمل تصدیق نہیں کر رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ چھوٹا سا حصہ ہے غزہ، وہاں جو نظام چل رہا ہے اس کو میں تو کم سے کم خلافت اسلامی کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں. جو صورتحال ہے، جیسے پاکیزہ لوگ وہاں اس وقت قیادت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں. آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ وہاں کا وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حافظ قرآن ہیں، خود تراویح پڑھاتے ہیں، اور یہاں تک ان کو تراویح آج کل بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان حالات میں بھی. اور کبھی کبھی ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کر اور میدانی حالات معلوم کرتے ہیں، اور مجمع انتظار کرتا ہے ان کے پیچھے پڑھنے والے نوجوانوں کا، اور پھر وہ آتے ہیں اور نئے تاثر کے ساتھ دعا کراتے ہیں، پھر اگلی نماز 4 رکعت نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیسے محبت بھرا سلام اللہ ہم سب کا ان عظیم مومن لوگوں تک، ان مثالی اہل ایمان تک پہنچا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ موت کے وقت ایسا کر دیجیے گا کہ مجھے سرزمین مقدس سے قریب کر دیجیے گا. بعض روایات کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا انہوں نے اپنے انتقال کے وقت کی تھی کہ اللہ مجھے اس سرزمین سے قریب کر دیجیے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عجیب و غریب فضائل ہیں اس زمین کے. 70 کے قریب کتابیں علماء نے لکھی ہیں صرف بیت المقدس کے قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضائل کا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے 70 سے اوپر کتابیں لکھی گئیں. اور آخر میں ایک حدیث اور یاد دلاتا ہوں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اپنے مخالفین پر ہمیشہ غالب اور منصور رہے گی. اللہ اکبر، کیسی حوصلہ افزا خوشخبری ہے. وہ ہمیشہ غالب اور منصور ہوگی، اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی کہ جیسے کھانے والوں کے درمیان ایک برتن، ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی، یہاں تک کہ اللہ کا قطعی فیصلہ اس حال میں بروئے کار آئے گا کہ وہ اسی حال میں ہوں گے. یعنی وہ دشمنوں کے درمیان گرے ہوئے ہوں گے، اسی کیفیت کے درمیان اللہ کی طرف سے فتح کا مژدہ سنایا جائے گا، نوید فتح آئے گی اور فتح ملے گی. صحابہ نے پوچھا کہ ایسے خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا، وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہوں گے، بِأَكْنَافِ بیت المقدس، حدیث کے الفاظ میں. ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ بیت المقدس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیجئے. تو اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میدان حشر وہیں قائم ہوگا اور لوگ وہیں سے اٹھ کر اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے. اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا تھا ائتوہ فصلوا فیہ، جایا کرو وہاں اور وہاں نماز پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو. اور اگر تم وہاں حاضر نہ ہو سکو اور نماز ادا نہ کر سکو تو کم سے کم وہاں کے چراغوں میں جلنے کے لیے تیل بھیجتے رہا کرو.